جو آج کل ہماری خواتین یہ برقعے پہن کر نکلتی ہیں بازاروں میں کہ یہ صحیح ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں عورت کے معنی ہی چھپانے والی چیز ہے. عورت کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی آئے گا چھپانے والی چیز، جس کو چھپایا جائے. عورت کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ پردہ کیسا ہونا چاہیے، عورت کا حجاب جس کو ہم برقع کہتے کیسا ہونا چاہیے، سب میں بتاؤں گا. لیکن آپ سن لیں کہ عورت کو چھپایا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو معزز سامعین، عورت کو چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو قیمتی چیز قرار دیا، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس سونا چاندی ہو آپ چھپاتے ہیں، روپیہ پیسہ ہو آپ چھپاتے ہیں، اور کوئی قیمتی چیز ہو آپ چھپاتے ہیں. ایسے ہی اسلام کی نظر میں عورت ایک قیمتی چیز ہے، اور سب سے بڑی قیمتی چیز اس کی عزت ہے. اس پر غلط نگاہیں پڑیں گی، اس لیے اسلام نے عورت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے. لیکن اللہ محفوظ فرمائے، آج کل ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے، آج حجاب نہیں ہے، آج پردہ نہیں ہے، آج بے پردہ نظر آ رہی ہیں، بے حجاب کے نظر آ رہی ہیں. مرد کا لباس بھی شاید آج ہماری بہنوں سے بہتر ہو. وہ ہماری بہنوں کے لباس جنس میں آج ہماری بہنیں گھومتی نظر آ رہی ہیں، اسکرٹ اور کھلے فراق میں ہماری بہنیں آج گھومتی نظر آ رہی ہیں. آج ہماری بہنیں ایسا اپنا بدن دکھاتی نظر آ رہی ہیں، شاید کوئی مرد بھی دکھانے پر شرم محسوس کرے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں، قیامت قریب آ گئی. جب عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے لگیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. جب عورتیں اپنے جسم کو دکھانے میں فخر محسوس کرنے لگیں تو سمجھ لو اللہ کا غضب ہمارے اوپر نازل ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے. جب عورتیں فخر محسوس کریں اور عورتیں اپنے جسم کو دکھانے میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو نے اس طرح کا فیشن کیا ہے، تو نے اتنا جسم دکھایا ہے، میں تجھ سے زیادہ جسم دکھانے والا کپڑا پہنوں گی، تو سمجھ لینا کہ پھر ہمارے اوپر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے. قیامت قریب آ گئی، اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہی ہے کہ عورتیں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جسم دکھانے میں. آج کل جسم کی نمائش کے بازار گرم ہے. اللہ اکبر، دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر تو برقع پہنتی نہیں، اکثر بہنیں تو ہماری حجاب پہنتی نہیں، جنس پہن کے بے حجاب بے برقعے کے نکلتی ہیں. لعنت ہے ان پر، لعنت ہے ان پر. پھر وہ پرفیوم مار کے عطر لگا کے خوشبو لگا کے نکلتی ہیں. اللہ کے رسول نے ایسیوں کو زانی کہا کہ جو عورتیں اپنے جسموں پر اپنے اوپر پرفیوم اور خوشبو لگا کے بار بازاروں میں نکلتی ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں زانیہ بتایا ہے. زانیہ بتایا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورتیں زانیہ ہیں، زانیہ ہیں، زانیہ، جو اپنے اوپر پرفیوم مار کے نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہیں. آج کل کی بہنیں برقعے بھی پہنے ہیں. اللہ اکبر، برقعے کیا ہیں ان کے؟ برقعے کی بھی کچھ شرطیں ہیں اپنی. پہلی بات، جو برقع ہو وہ پورا ہونا چاہیے سر سے لے کے پیر تک. آج برقعے کی شرطیں چند شرائط میں بتا رہا ہوں، کن شرطوں کے ساتھ ہم برقع پہن کے ہماری بہنیں نکل سکتی ہیں. غور کریں. اب اگر ان شرطوں کے ساتھ آپ برقع نہیں پہنتی تو پھر آپ بے پردگی کو دعوت دیتی ہیں، آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، آپ اللہ کے حکم کے ساتھ اختلاف کرتی ہیں، آپ اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکراتی ہیں، اور قبر میں اور مرنے کے بعد میدان محشر میں ان کا حساب دینا ہوگا. برقع سر سے لے کے پیر تک پورا ہونا چاہیے، یعنی بالکل ہماری پیر کی جوتی کے بھی نیچے ہونا چاہیے. یعنی اتنا نہیں کہ بالکل کھچڑتا ہوا چلے، لیکن بالکل ایڑی کے برابر تک ہونا چاہیے، جس سے کہ ہماری پیر کی ایڑی بھی نہ. سمجھ لیں آپ. دوسری چیز، جو نقاب باندھا جاتا ہے چہرے پر،
وہ اس طرح بنانا ہو کہ جس میں آنکھیں نظر آتی ہوں، جس میں چہرے کا کچھ حصہ نظر آتا ہو. کچھ خواتین مانتی ہیں اس میں آنکھیں نظر آتی ہیں، بھویں نظر آتی ہیں، کچھ کی آدھی پیشانی نظر آتی ہے، کچھ کے آدھے رخسار نظر آتے ہیں، کچھ کی پوری ناک نظر آتی ہے. یہ برقع نہیں ہے، یہ حجاب نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے. بلکہ اس طرح کا برقع ہونا چاہیے. پہلے چلتا تھا ایک ٹوپی والا برقع، یعنی اوپر سے اس طریقے کا رکھ لیا کرتے تھے، پیر تک نیچے تک ہوتا تھا، اور آنکھوں کی جگہ باریک سی ایک جالی لگی ہوتی تھی. یہ چھوٹے چھوٹے آنکھوں کے سامنے اس حجاب میں سوراخ ہوتے تھے. اوپر سے ٹوپی ٹیپ رکھ لی، نیچے تک آ گیا، اور آنکھوں کے سامنے ایک جالی ٹیپ یا ہلکے ہلکے سوراخ ہوتے تھے. یعنی برقع پہننے والی خاتون تو آگے کا دیکھ پاتی تھی، لیکن سامنے والا اس خاتون کی آنکھوں کو نہیں دیکھ پاتا. یہ ہونی چاہیے. نمبر 3، آپ نے سمجھ لیا، آنکھیں نہیں دکھنا چاہیے. یہ دکھنے والا برقع پہننا ناجائز و حرام ہے. جو آنکھیں دکھاتی پھرتی ہیں، اصل پردہ تو نگاہوں کا. 2 نمبر ہو گیا. نمبر 3، برقع چمکیلا نہیں ہونا چاہیے. آج نقش و نگار سارے برقعے پہ آ گئے. یہ نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے. زیادہ چمکیلا کلر نہیں ہونا چاہیے، بھڑکیلا کلر نہیں ہونا چاہیے. جو آج نقش و نگار آستینوں پہ الگ کڑھائی ہے، سینے پہ الگ کڑھائی ہے، پیچھے الگ طریقے کا ہے، یہ نقش و نگار والا نہیں ہونا چاہیے، یہ کڑھائی والا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کلر نہیں ہونا چاہیے جو بہت زیادہ چمکیلا ہو. حالانکہ بلیک کے علاوہ بھی اگر کوئی مٹیارہ کلر ہے، کوئی صوفیانہ کلر ہے، کوئی ہلکا کلر ہے، دوسرے کلر کا بھی برقع پہن سکتی ہیں خواتین. لیکن یہ خیال رہے کہ بہت زیادہ چمکیلا نہ ہو کہ سب کی نگاہ اس کے برقعے پر ہی ہو. آج کل برقعے آپ دیکھ رہے ہیں، برقعے نہیں ہیں، سنگاردان بنے پھر رہے ہیں. ہر طرح کی چمکیاں، ہر طرح کی کڑھائیاں برقعوں میں آ رہی ہیں. نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، برقعے میں سادگی ہونا چاہیے. نمبر 4، برقع فٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے. نشیب و فراز الگ لگتے ہیں، کہاں موٹا ہے، کہاں پتلا ہے جسم، کہاں اٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے. آج کل کے برقعے ہماری خواتین کے اس طرح کے فٹنگ میں چل رہے ہیں. یہ فٹنگ والا برقع نہیں ہونا چاہیے. اتنا ڈھیلا ہو کہ جس سے جسم نمایاں نہ ہو، جس سے جسم ظاہر نہ ہو، اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے. سمجھ لیں سامعین. اس کے بعد برقع یہ کوٹ والا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کوٹ کی طرح برقعے ہوتے ہیں، کوٹ ٹیپ آدھے یہاں تک گھٹنوں تک ہو گیا اور اوپر سے نقاب باندھ لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سنیے، نمبر 7، یہ استیرہ نہیں ہونا چاہیے. غرارے والی بہت ڈھیلی ہوتی ہے، ایسے گھماتی ہے پھر سینوں کو دکھتا ہے، بہت ایسی ڈھیلی ہوتی ہے، اس میں بھی پھر عجیب طریقہ کے پھندے لٹکے ہوتے ہیں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے برقعے میں. ہمارے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر کی یہ آستینیں بہت چوڑی ہے، فلارا ٹیپ ہوتی ہیں، عجیب طرح کی آستینیں آ رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھا جائے. برقع کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، مشابہت کافروں سے، کہ انہوں نے صرف چہرے پہ باندھ لیتی ہیں نقاب اور ان کا پورا جسم پھر دکھ رہا ہے، نیچے کچھ نہیں. پورا ہونا چاہیے، کفار سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے ہمارے برقعے کی. یعنی چہرے کے ساتھ ساتھ پورا جسم ڈھکا ہو، خالی چہرے پر نہیں ہونا چاہیے نقاب باندھ لیا اور چلتے بنو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. اور برقعے میں ہاتھ اگر دکھتے ہیں تو ایک داستانہ آتا ہے، وہ داستانہ پہن لینا چاہیے، کیونکہ پردہ ہاتھ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی پردہ، ہاتھ میں داستانہ پہن لینا چاہیے. پھر احتیاط کے ساتھ بازار میں ہماری بہن نکلے تاکہ مکمل طریقے سے اس کا جسم، اس کا بدن کور ہو.
ان چیزوں کا خاص خیال رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔